بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اٹھو مسلمانوں، اپنے مقدر جگا لو، نماز ادا کر کے اپنے اللہ کو منا لو۔ کل کے دیکھ چشم دل آتا ہے لطف کیا نماز میں، ہر طرف آتا ہے نظر نور خدا نماز میں۔ دوستو برخوردارو، اٹھو، اگر اللہ کو آپ نے راضی کرنا ہے تو نماز ادا کر۔ نماز کے بغیر کیا کہتا ہوں کہ آدمی زیرو ہے۔ تو اس لیے میرے دوستوں، میرے ساتھیوں، میرے برخورداروں، نماز ادا کرنے کے بعد یا شکورو اللہ کے ناموں کا ورد کیا کرو۔ پھر اللہ کی مہربانی سے قیامت والے دن اللہ تعالیٰ بلند مرتبہ عطا کرے گا۔ کیوں کہ آپ نے اللہ کے سامنے گردن جھکا لی ہوئی ہے ادھر سے۔ تو جو گردن جھکا لیتا ہے وہ برزخ کی مدد، قبر والے جو زندگی ہے وہاں بھی چین اور سکون سے سوئے گا، قبر اس کی کشادہ ہو جائے گی، اور قیامت والے دن جب اللہ وہاں کہے گا جھک جاؤ میرے سامنے، تو کون جھکے گا؟ جس نے ادھر جھکنے کی عادت ڈالی ہوگی، وگرنہ ادھر بھی تختہ فٹ ہو گیا ہوگا، اللہ کو سامنے پا کر بھی وہ جھکنے سے بہت دور رہیں گے۔ اس لیے دوستو برخوردارو، کل پرسوں پارک میں بات ہو رہی تھی کہ قبر میں نماز کے بارے میں کوئی پوچھا جانا ہے، اشر میں پوچھا جانا ہے۔ جب قیامت والے دن ہوگا، وہاں جب حساب کتاب شروع ہو جائیں گے، وہاں اللہ تعالیٰ پوچھے گا۔ سب سے پہلے جو اللہ سوال کرے گا وہ نماز کے بارے میں کرے گا۔ تو قبر میں جو سوال ہوگا وہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں ہوگا کہ بتلا، آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جب قبر میں زیارت ہوگی تو سامنے کیا الفاظ ہے، فرشتہ کیا کہے گا کہ بتلا ان کے بارے میں دنیا میں کیا کہتا تھا۔ ترجمہ غور سے پڑھو حدیث میں، مسلم و بخاری کی حدیث، کہ ان کے بارے میں جب آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت ہوگی قبر میں تو سوال کیا ہوگا؟ مسلم بخاری میں صرف یہی ہے کہ ان کے بارے میں دنیا میں کیا کہتا تھا۔ یہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، یہ فرشتہ کہے گا۔ مسلم بخاری میں یہ ایک ہی سوال ہے، دوسری کتابوں میں دو دوسرے سوال بھی ہیں، من ربوں کا، من دینوں کا۔ مختصر یہ من ربوں کا، من دینوں کا۔ تو مسلم بخاری میں کون سی بات ہے؟ ان کے بارے میں آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جب زیارت اللہ کرائے گا تو ان کے بارے میں دنیا میں کیا کہتا تھا، یہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، نام لیا جائے گا۔ تو دوستو برخوردارو، یہ دنیا امتحان کی ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے واسطے سب سے پہلے ان کے لیے دنیا بنی ہے، اس کے بعد سے اس سلسلہ چلتا ہے۔ تو دوستو برخوردارو، نماز عشر والے دن پوچھی جائے گی، جب حساب کتاب شروع ہوگا، وہاں بھی آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں میں گرا کر اس کے بعد سارے کام شروع ہوں گے۔ تو دوستو برخوردارو، آؤ، اگر قبر کشادہ کرنی ہے
تو آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں اچھے خیالات رکھا کرو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ بھی حدیث مبارکہ جو بیان کرنے لگا ہوں، صحابہ سے فرما رہے ہیں کہ آؤ شروع سے لے کر قیامت تک مجھ سے جو سوال پوچھنا ہے پوچھو، جو بات آپ نے پوچھنی ہے میرے سے پوچھو۔ برخوردارو عقیدہ ایسے رکھنا ہے آپ نے۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا بات کر رہا ہوں کہ آؤ شروع سے لے کر قیامت تک جو بات میرے سے پوچھنی ہے پوچھو۔ تو ایک اٹھ کر بولتے ہیں، ان کے مطابق لوگوں کے ذہنوں میں کوئی گمان تھا تو وہ پوچھتے ہیں یا رسول اللہ مجھے بتلائیں میرا باپ کون تھا؟ تو آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تیرا باپ حذافہ ہے۔ بتلا، ایسے خیالات رکھیں گا تو تب بات بنے گی، تب تو پہچانا جائے گا، اور قبر میں بھی تو آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہچان سکے گا۔ جب وہاں پوچھا جائے گا ان کے بارے میں دنیا میں کیا کہا کرتا تھا، کیا سوچ تھی ان کے بارے میں، تو ان کا باپ حذافہ ہی تھا۔ انہوں نے پھر وہاں سے پوچھا تو حذافہ ہی تھا باپ ان کا۔ تو دوستو برخوردارو، برزخ والی دنیا کے لیے بھی خیالات ایسے رکھو، اور حشر والے قیامت والے دن کے بارے میں بھی نماز کو باقاعدگی سے ادا کر۔ جس نے نماز چھوڑی وہ کیا جواب دے گا حشر والے دن؟ اس لیے دوستو برخوردارو، عقیدہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں صاف ہونا چاہیے، اور نماز کو بھی پابندی سے ادا کرنا چاہیے۔ برخوردارو، اللہ حافظ، اللہ حافظ، اللہ حافظ۔